ہماری جان میں یقین مانوں کہ ممبر شریف پر ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا میں اپنے گھر کب گیا تھا۔ اللہ اس کو رسول کیا 15 17 18 دن ہو گئے مجھے یاد نہیں آ رہا، بھول جاتا ہے۔ حضور کی مجلس میں کتوں جیسے بھوکنا، لوگوں کے پاؤں دبا دبا کے انہیں حضور کی باتیں بتانا، اور کوئی لالچ نہیں، خدا کی قسم کوئی لالچ نہیں۔ آپ کو اپنے پیسے مبارک، میں اس زمین پر ہوں جس زمین نے عالمی لہجے کے مالک کو جنا ہے۔ بالخصوص میں تنہائی میں بھی ان کے درازی عمر کی دعا کرتا ہوں۔ کسی کو تھوڑی سی آواز بڑھا کے کرتا ہے۔ اللہ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس زمین کو دیکھا تو مجھے ایک شعر یاد آیا، محترم بھائی صاحب شاکر صاحب، مطلب شفیع صاحب، ذاتی بھائی ڈاکٹر تابش بھائی، اور بالخصوص یہ مبارک جوان رکھتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کو دیکھوں، کہ ان کی قسمتوں کو دیکھوں۔ جب علامہ صاحب یہاں آتے ہوں گے یہ سارے یہ ستارے اس مبارک چاند کے لیے پہنتے ہوں، کیا کہنا ہے؟ جے پور کے ایئرپورٹ پر کہنے لگے بیٹا آصف علامہ صاحب، تم اضافت کرتے ہوئے تو میں نے کہا صاحب کا نام دیا پڑوس سے کوئی، بولے اگر اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم ایک نمبر پہ ہو گے۔ اللہ معاف فرمائے، مجھے تو ان کے قدموں کی جوتیوں کی خاک پہ بہت بڑی بات، اس زمین کو دیکھا تو مجھے شعر یاد آیا، ہماری جان ہے جانی تو جائے مگر اس دل کی ویرانی تو جائے، بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے، بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے، یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے۔ اور ایک کشکول یعنی ایک بالٹی پانی 72 پیاسے، شاعر کہتا ہے بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے، بہت مشکل ہے سب کی پیاس بجھنا، مولا عباس، یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے، بہت مشکل ہے سب کی پیاس بجھنا مگر پیاسوں تلک پانی تو جائے، مگر پیاسوں تلک پانی تو جائے، بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے۔ میرے بھائی نجم بھائی نے حضور غوثیت ماپ کے بارے میں بڑے پیارے شعر پڑھے، اشارہ فرمایا مکہ شریف جانے کے بارے میں، تو میں بس وہی بزرگوں کے قدم کے پھول کو اپنی پیشانی پہ سجا رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10 دن کے بعد بغداد معلیٰ کا سفر ہے، دعا کریں کہ اس زمین پر پہنچوں تو اس زمین کے لوگ مجھے یاد آ جائیں، آمین کہہ دیں انشاءاللہ۔ بغداد شریف جانا چاہتے ہیں آپ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ کتنے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھائے، آمین۔ ایک خوشخبری سنو، آپ کو معلوم ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بچپن میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اس نے اپنے بچے کو لایا تھا اور اس نے کہا تھا شیخی یہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، بڑی مشہور بات ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میری ماں کل آنا، جب وہ کل ہو کے آئیں تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے، تو کہا کہ امی کو تکلیف ہے میں میٹھا بہت کھاتا ہوں، تو غوث پاک نے اس بچے سے فرمایا جاؤ بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، تو ماں نے کہا کہ شیخی یہ بات آپ نے کل کیوں نہیں کی، تو غوث پاک فرماتے ہیں امی میں خود بھی میٹھا بہت کھاتا ہوں، تو کل سے میں نے پرہیز کیا ہے تو آج سے بتانا شروع کیا ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، اپنی بات کرتا ہوں اور سب کو بنی کرتا ہوں، اپنے لیے کہتا ہوں اور ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی تعلیم ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مما میں نے کل سے پرہیز کیا ہے تو میں نے آج سے اس کی ہدایت راہ کا مسافر بننے والوں کو تلقین میں نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ بچہ کون تھا؟ جب بچہ بڑا ہوا تو دنیا اسی کو شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی کہتے ہیں۔ اگر یہ نام ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے ہم اپنی بات کرتے ہیں، ورنہ آپ تو جامعہ اشرفیہ کے دامن میں رہتے ہیں، میرے آقا حضور حافظ ملت کے دیار میں رہتے ہیں، اور خلیفہ حضور مفتی علامہ ملک ضیاء شاہ صاحب اللہ علیہ رحمہ کے دیار میں، سرکار طیہ جی کی محفل میں رہتے ہیں، دیار صدر الشریعہ میں بالخصوص سرکار لدھا شاہ کی چوکھٹ کے پاس، اللہ آپ کے سروں کو اور ان بزرگوں کی تحدیث کو سلامت رکھے، آمین آمین، دل سے آمین کہیں، ماشاءاللہ اس زمین پر رہتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہی وہی بچہ شہزادہ ہے جو آگے چل کے خواجہ ابو طلحہ بغدادی کے نام سے مشہور ہوا، جن کی مدار شریف غوث پاک کی بارگاہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اب تک 2 مرتبے ان کی مدار شریف شہید ہو چکی، ان کے خلیفہ ہیں صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی، وہ کہتے ہیں میرے پیر نے فرمایا کہ مجھ سے بڑے پیر نے فرمایا، شیخ صوفی اسد اللہ شاہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے پیر خواجہ ابو طلحہ بغدادی، ان سے میرے پیر کو بڑے پیر نے فرمایا اے ابو طلحہ بغدادی
لوگ کیا سمجھتے ہیں میں عبد القادر سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں؟ لوگوں سے کہہ دینا کہ عبد القادر بھی تم سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جانا چاہتے ہو بغداد؟ بولو۔ میری گفتگو کا یہ ٹاپک میرا نہیں ہے، لیکن میرے بھائی نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں شعر پڑھی، جب غوث پاک کا دربار نظر آتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بڑی راتیں گزاری ہیں، 10-12 دن کے بعد مکہ شریف کا سفر ہے، جیلان شریف کا سفر ہے، بہت ایران کے عراق میں نعت کے مشاعروں میں جلسوں میں جو پیسے ملتے رہے ان کو انہی مبارک اسفار میں سفر میں خرچ کرتا رہا۔ جب غوث پاک کا گنبد نظر آتا ہے تو یہ شعر پڑھا، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا۔ بیٹھے ہیں آپ کی سانسیں صرف سنائی دے ہلکے، میرا دل کہے گا تو آپ سے کہوں گا آپ سبحان اللہ کہے، حالانکہ دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ نفس کی وجہ سے نہیں کہتا ہے نا۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ اگر یہی شعر آپ بغداد شریف میں پڑھنا چاہتے ہیں تو تصور کو پاک کریں، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ زندہ باد زندہ باد۔ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ اور یہ شعر علماء کرام نے جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ واہ واہ واہ، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ حضور سرکار غوث اعظم کی طرف اشارہ فرمایا بھائی احسان بھائی نے، تو میں تو آج ان کی فرمایا کہ حضور غوث پاک کی تقریر کے حوالے سے کوئی بات کیجیے، حضور کی سیرت و صورت و شباہت نور کا ذکر کریں، حضور کی پیدائش کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے دو الگ الگ موضوع ہیں، اور میں اتنا متحمل بھی نہیں، میری اتنی اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن غوث پاک نے ایک بزرگ کو خواب میں بشارت دی تھی، خوشخبری سنیں، غوث پاک نے فرمایا اپنے غلام سے سن اے میرے غلام، لوگوں سے بتا دینا اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو اس سے کہہ دینا عبد القادر تیرا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہے۔ آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمایا تھا، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام لے ہی نہیں۔ اگر غوث پاک کی مرضی ہے کہ لوگ میرا نام لیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ یہ جو آپ نے نام لیا اس میں آپ کی اور میری مرضی شامل نہیں، یہ غوث پاک کی مرضی شامل ہے۔ کیا کہنا، اگر کوئی کام غوث پاک کی مرضی سے ہو رہا ہو تو وہ کام پھر سے ہو جائے۔ لبیک یا غوث اعظم، ذرا بولے بولے بولے۔ لبیک یا غوث اعظم۔ میں نے ابھی سلام نہیں کیا اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، لیکن بات غوث پاک کے وہ سارے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کے حوالے سے میرے بھائی احسان بھائی نے اشارہ فرمایا، سنیں حضور غوث پاک سرکار تقریر فرماتے تھے، میں کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا ڈیٹیل انشاءاللہ، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو غوث پاک کے جد کریم کے قدم شریف کی برکتوں کی سوغات تقسیم ہو رہی ہے، ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ۔ حضور غوث پاک سرکار تقریر فرماتے تھے باب الشیخ میں، میں نے وہاں کے خادم شیخ عبد الرحمان صاحب سے فرمایا کہ حضور غوث پاک کی کرسی خطابت کہاں لگتی تھی، مجھے انہوں نے 3 جگہ دکھائی، بولے بیٹا ایک جگہ یہ ہے، ایک جگہ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، رات کے تقریباً 10:30-11 بجے سے، بولے یہ الگ الگ جگہ ہیں جس کے بارے میں کہا گیا۔ حضور غوث پاک یہاں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے، پھر فرماتے جب غوث پاک منصب خطابت پر بیٹھتے تھے تو 2.25 کلومیٹر دور بائیں طرف شیخ ابو خمرہ ہندی کی بارگاہ، دائیں طرف ایک روایت کے مطابق امام غزالی کی چوکھٹ ہے، آگے جا کے ایک برج ہے جسے کبری کہتے ہیں، یہ راستہ گیا ہوا ہے سلیمانیہ کی طرف، یہ کردستان گیا ہوا ہے، اسی کبری کے پیچھے کا علاقہ ہے جو یہاں سے حلب کہلاتا ہے، حلب جسے 2.25 کلومیٹر رینج میں کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں تقریر کرتا تھا 2.25 کلومیٹر دور تک میری تقریر لوگ سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی ایک آدمی پھر سے کہہ دے سبحان اللہ۔ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، بس آپ کی سانسوں کی آواز ہلکی ہلکی سنائی دے، بقیہ آپ کی جو لہجے کی ساختگی ہے سبحان اللہ کی صورت میں بناوٹ ہے وہ مجھے نظر آ چکی ہے، آپ بیٹھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 2.25 کلومیٹر دور تک انسان میری گفتگو کو سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ کتنے کلومیٹر تک؟ 2.25۔ اور کوئی بول سکتا ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ انسان۔ کون لوگ تھے؟ انسان۔ بات کرتا ہوں جناتوں کی۔ انسان اتنی دور تک غوث پاک کی تقریر سنتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دور میں ایک صاحب نے اپنے عملیات کی بنیاد پر ایک موکل جن کو قید کر لیا،
اس کو بلانا تھا اور وظائف کیے، وظیفے پڑھے لکھے پڑھے اور بڑی تیزی سے اسے آواز دی، اے میرے موکل میرے غلام جن حاضر ہو، وہ نہیں آیا آسانی سے. پھر وہ پڑھائی کی، پھر محنت کی، پھر آواز دی، پھر نہیں آیا. پھر بہت دیر کے بعد انہوں نے پھر ٹرائی کیا، وہ اپنے معمولات کی ادائیگی کے بعد آواز دی اپنے موکل خادم کو جن کو، نہیں آیا. بہت دیر کے بعد وہ جو اس کا غلام تھا، نوکر جن تھا نا، وہ آیا تو اپنے ہی عامل پر یعنی اپنے مالک پر برس پڑا، ناراض ہو گیا. اس نے کہا سنے عامل صاحب، جب میں شیخ عبد القادر کی مجلس میں رہا کروں تو خدا را مجھے بلایا مت کیجیے. زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ. خدا را مجھے بلایا مت کیجیے. حضور غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے فرماتے ہیں انسانوں کی 70 ہزار ظاہری طور پر بھیڑ جمع ہوگی. کتنی بھیڑ؟ 7 لوگ اور بولے. 70 ہزار ظاہری طور پر بھیڑ جمع ہوتی تھی. وہ جن کہتا ہے اپنے عامل سے، خبردار جب میں سیدنا شیخ کی بارگاہ میں رہا کروں تو مجھے بلایا مت کرو. تو عامل نے کہا باپ رے باپ، یہ بتاؤ یار تم تو جناتوں میں سے ہو، تم تو جن ہو، کیا شیخ عبد القادر کی تقریر سننے کے لیے جنات بھی آتے ہیں؟ جواب سنو، وہ کہتا ہے انسانوں سے زیادہ جناتوں کی بھیڑ رہتی ہے. زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری کیٹیگری ہوئی، انسانوں سے زیادہ جنات رہتے ہیں. اب آئیے بات کرتے ہیں فرشتوں کی. کتنے فرشتے حضور غوث پاک کی تقریر سنتے تھے؟ ذرا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کوئی بول دے لبیک یا غوث اعظم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. باب الشیخ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، باب المراد دکھائے، باب العزت دکھائے، جامع الجیلانی میں 2 رکعت سجود عشق ادا کرنے کی توفیق بخشے، مرکز جیلانی میں نیاز بندانہ خراج فاتحہ پیش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ حضور غوث پاک کے لنگر خانے کی زیارت نصیب فرمائے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. اور آپ کی اجازت رہی تو آپ کا سلام بھی جہاں جہاں جاؤں گا پیش کروں گا انشاءاللہ. دعا کریں ہم پہنچیں یا ہم سے پہلے اگر آپ پہنچے تو میرے ایمان کی سلامتی اور میرے دل میں غوث پاک کی محبت ہے. یہ دعا ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. غوث پاک فرماتے ہیں انسان 70 ہزار، جنات اس سے زیادہ. اب بات کرتے ہیں فرشتوں کی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں دوران تقریر جب میں تقریر کرتے کرتے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا تو اتنے فرشتے آسمان اور زمین کے بیچ میں کھڑے ہو کے میری تقریر سنتے تھے کہ مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میرا امام کہتا ہے یہ جنات یہ فرشتے انسان کہہ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ فرماتے ہیں خود مدینے والے آقا اپنے لاڈلے کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث. انہی محافلوں میں سے ایک محفل میں حضور غوث پاک نے فرمایا تھا. آپ پر جذب کی کیفیت کس حوالے سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا فخر کرتے ہوئے سنو، اگر کسی کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ہے تو عبد القادر کو دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا وجود عبد القادر، اللہ خدا کی قسم یہ وجود عبد القادر نہیں ہے، یہ پرسنالٹی یہ عبد القادر کی نہیں، یہ تو مدینے والے کا وجود ہے. زندہ آباد سبحان. اسی باب الشیخ میں تقریر کے دوران غوث پاک نے فرمایا سنو، اگر روئے زمین پر خدا کہیں کسی کو یاد نہ آئے تو عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. اسی مبارک محفل میں غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا سنو، اگر کسی کو کعبہ شریف کی زیارت کی خواہش ہو تو عبد القادر کا دربار دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے، جس نے مجھے سوچا بخش دیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے سنو، جو میرا نام نہیں لے سکتا وہ خدا کا نام نہیں لے سکتا. میرا ایمان کہتا ہے جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث، زاہل میں دور ہونا، جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث. غوث پاک فرماتے مجھ سے جو مانگو گے ملے گا. کہہ دو سبحان اللہ. جو مجھ سے مانگو گے ملے گا. میرا امام بریلی شریف کا تاجدار کہتا ہے حضور آپ نے کیا کہا جو مجھ سے مانگو گے ملے گا؟ تو میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل. حضور غوث پاک کے کئی خادم تھے. ایک خادم کا نام تھا شیخ رضا. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک خادم کا نام تھا شیخ بقا بن بطو، ایک خادم کا نام تھا شیخ علی بن حیتی، ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی، ایک خادم کا نام تھا شیخ کبیر الدین دھولا شاہ گجراتی، ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو سعید، ایک خادم کا نام تھا شیخ منور شاہ الہ آبادی، ایک خادم کا نام تھا شیخ بارقی. لمبی فہرست ہے. ان میں سے شیخ ابو سعید قیلوی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں بغداد شریف میں سو رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. محبت سے کہتے ہیں شیخ ابو سعید قیلوی غوث پاک کے خادم ہیں. فرماتے میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارکہ سے لپٹ کے فرمایا آقا صرف مجھے اتنا بتا دیں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟
غوث پاک کے خادم شیخ ابو سعید قیلوی نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صرف مجھے اتنا بتا دے کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا ابو سعید جس کے دل میں عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اللہ آپ سب کے دلوں فیضان میں غوث اعظم، اللہ آپ سب کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت۔ آمین آمین یا رب، آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو۔ آمین یا رب۔ لیکن حضور غوث پاک کا والے سے آخری بات سن لیں۔ حضور غوث پاک جانتے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے خواجہ خضر، نام سنا ہے؟ ملاقات بھی ہوئی ہوگی، پہچان نہ پائیں الگ بات، لیکن حافظ ملت کے دیار میں ہو لگتا شاہ سرکار کے دیار۔ اچھا ہم نے نہیں دیکھا تو کم سے کم انہوں نے تو ہم سب کو دیکھا ہوگا۔ ان کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ خواجہ خضر کا یہ ولیوں کی پوسٹنگ کراتے ہیں۔ خالص پور کے کتب کو اٹھا کے جی این پور بھیجتے ہیں، وہاں کے ابدال کو اٹھا کے اعظم پور بھیجتے ہیں، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے جون پور بھیجتے ہیں، وہاں کے ابرار کو اٹھا کے مغل سرائے بھیجتے ہیں، اور وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے الہ آباد بھیج دینا۔ ان کا کام ہے اللہ کے حکم اس میں ولیوں کی پوسٹنگ کروانا، سمجھ گئے؟ ولیوں کی پوسٹنگ کروانا ان کا کام ہے۔ نام ہے ان کا خواجہ خضر۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ جو دنیا ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اسے ناسوتی دنیا کہتے ہیں، عالم ناسوت۔ اس سے نکلو گے عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، وہ کئی عالم کئی ورڈ۔ تو جناب خواجہ خضر کہتے ہیں میں اس عالمی ناسوت سے نکلا اور ہوا میں روحانی طور پر اڑان بھرتا ہوا میں جا رہا تھا، جہاں سے زمین کا سسٹم ختم ہوتا ہے، پانی ہی پانی ہزاروں ہزار کلومیٹر تک آخری سرا دنیا کا۔ میں آخری کنارے پر جب پہنچا جہاں سے زمین کا سسٹم ختم ہوتا ہے، آخری جزیرہ، وہاں کوئی انسان کوئی آدمی نہیں جا سکتا۔ میں نے وہاں دیکھا ایک آدمی زمین پر چادر اوڑے لیٹا ہوا ہے۔ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں سمجھ گیا یار یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، تبھی تو یہاں تک پہنچا ہے، ورنہ یہاں تک تو پہنچنے کے لیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس جزیرے پر تو کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے تبھی یہاں تک پہنچا ہے۔ میں نیچے اترا اسی جزیرے ٹاپو پر، خواجہ خضر فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، اب وہ چادر اوڑے لیٹا ہوا تھا۔ میں کہا اٹھ اٹھ، اگر تو نیک ہے تو متقی بن جا، متقی ہے تو صالحین میں شامل ہو جا، اگر تو صالحین میں شامل ہے تو اللہ کے ولی میں شامل ہو جا، اللہ کا ولی بن گیا ہو تو اللہ کی تجلی کا انتظار کر، تجلی رب دیکھ لے، یا تو مرزوق بن جا یا صالح بن جا، اور اگر صالح بن گیا تو پھر غوث و قطب ابدال و اوتاد و ابرار کی طرف نکل جا، لیٹ مت، سو مت، یہ فانی دنیا ہے، باقی دنیا کی تیاری کر، محنت کر، پرموشن کرا اپنا، آگے بڑھ، ہوم گارڈ ہے تو آئی جی بن جا، ہوم گارڈ رہے گا، اٹھ۔ کہتے میں نے جب سے اس سے کہا اٹھ، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے خضر سنبھل کے سنبھل کے اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ تو میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ دل کہے تو بولیے گا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی اے خضر سن، کیا پوچھا؟ یہ کون ہے؟ سن، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی۔ بڑا مبارک شہر غوث پاک کا۔ شیخ ابو خمرہ ہندی وہیں لیتے ہیں، امام غزالی وہیں لیتے ہیں، 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھنے والے ان علماء کے سینے کی دھڑکن امام اعظم ابو حنیفہ وہیں لیتے ہیں۔ خواجہ ابو الحسن نوری، بشر حافی، ابو بکر شبلی، جناب ذوالنون مصری، بہلول دانا، ابراہیم خواص، شیخ جنید بغدادی، شیخ سری سختی، ابو الفرات طوسی، سب اسی بغداد میں لیتے ہوئے۔ دعا کرو اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرکار غوث اعظم کے جد کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، اللہ نے جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے جس حبیب کو بھیجا ہے اللہ نے ہی بھیجا ہے، اور کسی مقصد کے تحت بھیجا ہوگا تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تھوڑی سی بات ہے اس کے بارے میں، کوئی دقت نہیں آپ لوگوں کو، بیٹھے کوئی ہنگامہ نہیں ہے، دل کہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کے ذہن و ضمیر میں زندگی خوب باقی ہو تو بیٹھے بیٹھے اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ کہیے گا۔ دیکھیں وہ جو ذات آئی ہے اسی ربیع الاول شریف کے مہینے میں، اس کو اللہ نے رحمت کہا۔ رحمت حضور کے آنے کا سبب، بیس، وجہ کیا؟ وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آئیے تھوڑی سی بات شروع سے کرتے ہیں، پھر حضور کی پیدائش کے حوالے سے 2-4 باتیں، زحمت تمام انشاءاللہ۔ میرا امام کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ایک ہی شعر سنے میرے امام کا، فرماتے ہیں نور اول کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आला सुभान हजरत आला हजरत कहते नूर अव्वल का शम्मा फरोजा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीस अलैहिस्सलाम। कौन है? एक रवायत के मुताबिक एक बड़ा तबका अपनी जमात का कहता है कि उनकी मदा शरीफ अयोध्या शरीफ में है। आप में से किसी ने देखी है? कोई होगा जिसने शीस अलैहिस्सलाम की बारगाह देखी है? आपने देखी? हजरत फरमा रहे हैं मैंने देखी। वक्त मिले तो जाइएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? क्या मतलब, डर लगे क्या बात है? वक्त मिले तो एक नबी की बारगाह में जाइएगा। जिन बुजुर्गों ने इस जात के वहां होने पर इत्तेफाक नहीं किया उनकी बात अपनी जगह मुसल्लम है। जिन्होंने कहा ये वही हैं, कम से कम उनके कहे हुए का फैज तो मिल जाएगा। हमसे इस तरह से क्या मतलब, वो सीधी सी बात है। अल्लाह के नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम अपने अब्बू आदम अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा, अय मेरे बेटे शीश, मेरे इंतकाल के बाद तू इस जमीन पर मौजूद है, अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माए बहनें बैठी हुई सुने गौर से हुजूर की आमद आमद। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे शीस, अगर कोई दिक्कत आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। तो शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बू आप तो पहले इंसान हैं, ये मोहम्मद कौन है? आप तो पहले इंसान है, आपको इसीलिए अबुल बशर, बशर का बाप कहा जाता है, आपको इसीलिए अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहा जाता है, ये मोहम्मद कौन है? तो जनाब शीस अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे सच कहा तूने, मैं अबुल बशर, बशर का बाप, मैं अबुल इंसान, इंसानों का बाप हूँ, और ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रूहों के बाप। अल्लाह बोले, अबू आपको कैसे पता चला अल्लाह का कोई मुबारक महबूब इस नाम का मालिक है? आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे बेटे जब मैंने जन्नत में आँख खोली तो मैंने देखा जन्नत की हर दरख्तों की पत्तियों पर जहाँ अल्लाह का नाम लिखा था वहाँ मोहम्मद भी लिखा था। मैं समझ गया कि ये उसके हबीब का नाम है। अरे मेरे बेटे सुन, मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है। मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है। ये वही प्यारा नाम है जो कायनात की दिलवरी का सबब है, जो कायनात की पैदाइश का मकसद है, जो मकसूद कायनात है। देखें, आज आप अपने घर में आने वाले मेहमानों की आमद पर खुशी मनाते हैं। मैंने अपने भाइयों की मजलिस पर अभी जुबिया मीर में एक शेर शबनम जबलपुरी का पढ़ा था, शम्मा की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचें, अगर आपका दिल हुजूर की आमद पर नहीं लग सकता तो फिर आप कहीं के नहीं, जहां है वहां के भी नहीं, आप ख्याल खाम में मुब्तला है। अगर हुजूर के जिक्र से आपका दिल ठंडा ना हो पाए और फिर भी दुनिया की मस्तियां आपको अपने अंदर मुक़य्यद कर लें तो आपके लिए खतरे घंटी है। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के हवाले से बैठिएगा और अदब और एहतराम के साथ बैठिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वही नूरे मुस्तफ़ा है जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका, फिर आगे बढ़ा मुर्रा की, फिर वो कुसई किलाब से होता हुआ जनाब अब्दुल मुनाफ तक पहुंचा, फिर हाशिम तक आया, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब तक आया, अब्दुल मुत्तलिब से हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया। सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू का नाम क्या था? जनाब अब्दुल्ला। बोल दें जनाब अब्दुल्ला। कोई बात है, किसी को भी जाना हो तो आप आए, कोई दिक्कत नहीं। वो एक शख्स भी बैठेगा तब भी मदीने वाले का जिक्र होगा। मेरे आका हुजूर सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के जिक्र का कमाल है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम है जनाब अब्दुल्ला। कोई हुजूर के अब्बू का नाम ले, जनाब हजरत अब्दुल्ला नाम है। मोहब्बत से बोले, हुजूर की माँ का नाम है जनाब आमीना रज़ी अल्लाह तआला। जनाब आमीना, बरकत के लिए बोले, जनाब हुजूर के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। हजरत हुजूर की नानी का नाम है जनाब बिर्रा। हुजूर के नाना का नाम है जनाब वहब। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जिसकी दुआएं कबूल ना हो, हुजूर की नानी, हुजूर के नाना के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह जरूर कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक के नाना का नाम वहब और आपकी नानी का नाम बिर्रा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में। मालूम है आपको, शादी हुई मक्के शरीफ के एक मुबारक ख़ानदान में, जिस ख़ानदान के वारिस थे जनाब वहब, जिनकी बीवी का नाम था जनाब बिर्रा। उनके शिकम से एक शहजादी पैदा हुई जिनका नाम है आमीना। वो हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला के निकाह में आई। रजब शरीफ का मुबारक महीना था। कोई ज़ोर से बोले भी नहीं, कोई ज़रूरी काम हो तो आप उठ के चले जाएं। गुजारिश, इसके बाद जब कभी महफिल में आइएगा
तो बेवजू मत आइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? कभी बेवजू मत आइए, हुजूर का जिक्र कभी बेवजू मत आए, सुना करें। माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ बैठा करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जनाब अब्दुल्ला की शादी जनाब आमिना से हुई। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मेरी बीवी आमिना मेरे घर में आ गई। रजब शरीफ का मुबारक महीना था। कोई कहते सुभान अल्लाह। कौन सा महीना था? इसी रजब शरीफ के मुबारक महीने में एक रात आई जो जुमा की शब थी। इसी जुमा, अब इशारे में बात करूंगा, माँ बहनें बैठी, इसी जुमा की शब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, नूर मोहम्मदी जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से होता हुआ उनकी पुश्त में आया और फिर उनकी पुश्त मुबारक से जनाब आमिना के शिकम में आया। मेरी इशारे की बात आपने समझी? रजब शरीफ के मुबारक महीने में जुमा की रात जब हुजूर की माँ, हुजूर के अब्बू इकट्ठा अपने घर में आराम करने के लिए आए तो बतौफीक इलाही वही नूर मोहम्मदी जो आदम अलैहिस्सलाम को कारगाह से होता हुआ जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया, वही हुजूर का नूर उनकी पुश्त से ट्रांसफर हुआ, मुंतकिल हुआ जनाब अम्मी आमिना के शिकम। वो कौन सा दिन था? जुमा का। रात कौन सी? जुमा के बाद। मुबारक महीना कौन सा था? रजब शरीफ का। हुजूर सूफी सुल्तान फरमाते हैं दुनिया के हर वली को मालूम है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा जुमा था। हर वली को मालूम है कि वो कौन सा जुमा था जिस जुमा की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में ट्रांसफर हुआ। फिर मुस्कुरा के फरमाया ये और वक्त कौन था ये भी वलियों को मालूम। फिर आप फरमाते हैं जब हुजूर के ट्रांसफर होने का वक्त आता है तो आज भी हर साल उसी रजब शरीफ के मुबारक महीने में जुमा की रात हर वली कहीं भी होता है अदब के साथ हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलात व सलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर अव्वल का शम्मा फरोजा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फिर आगे रमज़ान का मुबारक महीना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू मुल्क शाम गए थे जिसका एक नाम सीरिया है, जिसकी राजधानी को अंग्रेज़ी में दमिश्क बोलते हैं, उर्दू में दमिश्क बोलते हैं। इसी मुबारक मुल्क में हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला बिजनेस करने के लिए गए थे। वापस मदीने शरीफ के रास्ते से मक्का आ रहे थे तो मदीने शरीफ में तबीयत अलील हुई है, मैं क्यों कहूँ ख़राब हुई है, उनकी वजह से खराबियाँ दूर होती। जनाब अब्दुल्ला हुजूर के अब्बू थे। हुजूर अपनी माँ के पेट में थे, अभी 2 महीने हुए अपनी माँ के पेट में आए थे। कितने महीने हुए? जोर से बोल सकते हैं? 2 महीने। किसी काम, कोई ज़रूरी काम छोड़ के बैठे हों तो अल्लाह उस ज़रूरी काम को गैब से तकमील तक पहुँचाएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा मैं आपको परेशान न करूँ, मेरी गुफ्तगू शुरू भी और ख़त्म भी है। ये जलसा 4 बजे नहीं चलेगा, जहाँ से शुरू वाली से ख़त्म हो जाएगी। बस आप बैठें, मुझे लगे कि आप हुजूर से मोहब्बत करने वालों के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब अब्दुल्ला मदीने शरीफ आए ना तो किसके यहाँ आए? जनाब अब्दुल्ला की जो सास थी उनका नाम था फातिमा, आपकी जो माँ थी उनका नाम था फातिमा, माँ का नाम, और उनकी जो सास थी उनका नाम था सलमा। सलमा बीवी है जनाब हाशिम के। हाशिम की शादी हुजूर के परदादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के अब्बू, उनकी शादी मदीने शरीफ में हुई। अब जब जनाब अब्दुल्ला मदीने में आए तो अपने दादा की ससुराल में क़याम पर और तबीयत ज़्यादा अलील हुई, इंतकाल कर गई। मदीने शरीफ में एक मोहल्ले का नाम था दारे नाबिगा। दारे नाबिगा नाम याद रखिएगा। हो सकता है मैं भूल जाऊं या मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, मैं कर न जाने पाऊँ, किसी दूसरी मजलिस में शिरकत न कर पाऊँ, मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। अल्लाह आप सबको खूब ज़िंदगी अता फरमाए। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ जहाँ बनी थी वो मोहल्ले का नाम तो याद रखिए, दारे नाबगा उसका नाम है। 1978 में मस्जिद नबी शरीफ को बढ़ाया जा रहा था, उसकी वसी कैनवस की तकमील हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। उसी वक्त हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। किताब का नाम लिखे निशानाते अर्ज़े नबी, राइटर का नाम है मिसबाहुद्दीन शकील, अकीदा जमात इस्लामी का है, लेकिन मुकदमा लिखने वाला प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद। किताब इस वक्त आपको मक्के में मिलेगी तकरीबन 3000 रुपए की। किताब मेरे पास तकरीबन 12-13 साल पहले से, मैंने उसे 2010 में जमजम टावर में खरीदा था। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। किताब का नाम है निशानाते अर्ज़े नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई, 5 और सहाबा उसमें लेटे हुए थे। जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुली तो एक कतबा पत्थर का लगा हुआ था, उसमें हुजूर के अब्बू का नाम लिखा हुआ था। खुदा की कसम, जब हुजूर के अब्बू का जनाजा वहां से निकाल करके बकी शरीफ में ट्रांसफर किया जा रहा था तो आपके कफन का ऊपर वाला हिस्सा खुल गया। लोग कहते हैं कि हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमक रही थी 1500 साल के बाद, इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
मसलके आला हजरत मेरे आका हरीसे फैज़े कादरी। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का वारिस रहा, उसकी आंखें क्यों न चमके, जिसकी तकदीर इतनी चमकदार है, उसकी आंखें इतनी चमकदार क्यों न होंगी। और जनाब अब्दुल्ला का वही इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई। जिस काफिले में शरीक थे वो काफिला मक्के आ गया। जब मक्के आया तो पता पहले चल गया था कि इस हफ्ते हुजूर की बीवी अम्मी आमिना के बनाव सिंगार की वजह से लोगों ने कहा, अरे आमिना क्या बात है, इतनी मेंटेनेंस, इतनी तज़ीनकारी, इतना बनाव सिंगार कर रही, घर को सजा रही है। आप फरमाती हैं, मेरा सरताज आने वाला है, मेरा सुहाग आने वाला है, मेरा शौहर आने वाला है। जनाब अब्दुल्ला आने वाले थे, घर सजाया जा रहा था, काफिले के लोग आ गए। हुजूर की माँ अम्मी आमिना ने फरमाया कि अरे मेरे आका जनाब अब्दुल मुत्तलिब, मेरे अबू, जाके देखो मेरे शौहर को लेके आओ। जनाब अबी तालिब पहुँचे, कबीले के और लोग पहुँचे और जा करके काफिले का इस्तकबाल करने वाला जो बेल्ट था वहाँ पर पहुँचे और जा करके सबको मुबारकबादियाँ देने वालों के करीब पहुँचे। जब जनाब अबी तालिब और जनाब अब्दुल मुत्तलिब को काफिले वालों ने देखा तो गर्दनें झुक गईं सबकी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, बोले मुबारक हो, बिजनेस करके आए हो, कारोबार सही रहा। लोगों ने जवाब नहीं दिया। फरमाया कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते, लोग खामोश थे। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये बताओ सब तो नजर आ रहे हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लाडला कहाँ है, मेरे दिल का टुकड़ा कहाँ है, मेरी आंखों के चैन कहाँ है, मेरे दिल का सुरूर कहाँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू को हुजूर के दादा ढूंढ रहे थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, अरे काफिले वालों बताओ कि मेरा लाडला अब्दुल्ला कहाँ है। सबने गर्दन झुकाई, चीख बुलंद हुई, कहा रोते क्यों हो। कहा अरे अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा बेटा अब मक्के में कभी नहीं आएगा। कहा क्यों। कहा मदीने में उसका इंतकाल हो। इतना सुना तो जमीन पर बैठ के जनाब अब्दुल मुत्तलिब बहुत बहुत रोए, क्योंकि मक्के ही में नहीं पूरी दुनिया में सबसे अजीम चेहरे वाला अगर कोई था तो जनाब अब्दुल्ला थे। सबसे बड़ी किस्मत वाला अगर कोई था तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे, लाडले मेरे आका के अबू जनाब अब्दुल्ला थे। बहुत रोए, रोते हुए अपने घर पे आए तो हुजूर की माँ अम्मी आमिना अपने शौहर के इंतजार में थी। दरवाजे के करीब दस्तक हुई तो करीब आ गई, समझी कि मेरे शौहर के जिस्म मुबारक की भीनी भीनी खुशबू आएगी। लेकिन रोने की आवाज़ घर पहुंची तो फरमाया, मेरे ससुर अबू रोते क्यों हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरी बेटी आमना, तूने घर को सजा रखा है, तूने अपने आप को सजा रखा है, संवार रखा है, किसके लिए। फरमाते हैं, अबू मेरा शौहर आने वाला है, मेरा सरताज आने वाला है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रो के बोले, बेटी वो कभी नहीं आएगा। कहा क्यों। कहा इसलिए कि उसका मदीने में इंतकाल हो गया। अब जरा सोचो कि 2 ही महीने हुए थे हुजूर को अपनी माँ के शिकम में आए, अभी तो 6 महीने भी बाकायदा शादी को नहीं हुए थे, हुजूर की माँ बेवा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में अभी 2 महीने कुल हुए थे हुजूर को आए हुए, और हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। वही घर जो सजावट का इस वक्त आबशार बना हुआ था अब मातम कदा बन गया। चीख करके रोई आमिना, कबीले की और औरतें आ गई, आमिना को तसल्लियाँ देने लगी, तसल्लियाँ देने लगी, तसल्लियाँ देने लगी। आमिना कहती है, जब मैं रोने लगी तो मेरे शिकम से भीनी भीनी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें ऐसी थी, अरे मेरी माँ रो मत, मैं ही रोने वालों को हंसाने के लिए आया, मेरी माँ परेशान मत हो। कहती है कि मुझे जो खुशबू महसूस हुई मेरे पेट से, तसल्ली की आवाज़ आई, तसल्ली की महक आई, मैं ठहर गई। मैं अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आई। मैंने कहा, खानदान वालों रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरी बेटी बहू बेटी, क्यों बंद करे, तू जिंदगी भर रोएगी, इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी तेरी कैसे गुजरेगी। जनाब आमिना कहती है, आप परेशान मत हो, मेरे शिकम में जो मेरे शौहर की निशानी है ये तकरीबन 2 महीने की हो चुकी है। 7 महीने में 9 महीने, 7 महीने और होंगे तो 9 महीने की ये निशानी हो जाएगी। सुनो, जमीन पर आने से पहले मैं उसके अजमत वाली जिंदगी की आपको खुशखबरी सुना दूं। कहा क्या मतलब। कहा मेरा शौहर गया है, लेकिन जाने से पहले मेरे शिकम में उसने प्यार की निशानी छोड़ी है। और ऐ मेरे खानदान वालों, इतना मान लो कि जो शहजादा मेरे शिकम में है वो मामूली नहीं है। क्या कहना, वाह वाह। नूर अव्वल का शम्मा फरोजा हुआ, बस में आखिर का चमका हमारा नबी। ऐ खानदान वालों, परेशान मत हो, जो मेरा बेटा आएगा वो परेशानियां दूर करने के लिए आएगा। कोई रोए मत, रोने वालों को हंसाने वाला मेरे शिकम में। अल्ताफ हुसैन हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ कहती हैं, रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख थी। कोई कह दे सुभान अल्लाह। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक बइख्तिलाफ रवायत 4:25 थे या 4:35 थे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तहकीक इन मशाइख किराम के पास आखिरी मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के करीब में
اور وہ کبری جو اس وقت مینا مزدلفہ عرفات کی طرف جاتی ہے، اسی کے درمیان میں شیب ابی طالب کے قریب میں مبارک مکان تھا جہاں صبح کے وقت رات جا رہی تھی، دن نکلنے والا تھا۔ فجر کی اذان سے پہلے صبح صادق کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمینہ کی گود مبارک میں زمین پہ شکم نور سے تشریف لائے۔ ذرا آپ کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند سے بولیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہ تیرا لاڈلا ہے، اور اے آمینہ تجھے پتا ہے یہ سارا بھی آئی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، یہ ہاجرہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ شفا کہتی ہیں جناب عبد الرحمن کی ماں مخدومہ شفا فرماتی ہیں خدا کی قسم آمینہ کے گھر میں ایک انگلی رکھنے کی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں جنت کی حوریں بھیڑ لگا کے حضور کے آنے پر خوشی نہ منا رہی ہیں۔ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ زمین کا کالر ٹائٹ ہو گیا، آسمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زمین بات کر رہی ہے۔ آج کون آیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت حضور کے دادا جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف نہیں، میں کعبے کے اندر تھا، کیا کہنا، میں کعبے کے اندر تھا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جب میں کعبے کے اندر تھا تو میں نے محسوس کیا جب میرے گھر میں میرا لاڈلا پیدا ہوا محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کی دیواروں سے سنا، کعبے کی دیواروں نے کہا کہ اے کعبے کے مجاور، اے کعبے کی مجاور، کعبے کی دیکھ ریکھ کرنے والے عبد المطلب، تم میرے سائے میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ دیکھو تمہارے گھر میں نبیوں کا سردار آیا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ امام سیوطی نے فرمایا کعبے کی دیواریں مقام ابراہیم کی طرف اتنی جھکی ہوئی تھیں، لگ رہا تھا اب گر جائیں گی، اب گر جائیں گی، اب گر جائیں گی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، جب دروازے پر گیا نا تو بڑی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی، کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہجوم میں گھرا ہوا ہوں، ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے۔ میں دروازے پر گیا، میں نے دستک دی تو شفا باہر آئی، عبد الرحمن بن عوف کی ماں۔ میں نے کہا شفا یہ بتا گھر میں کون آیا ہے؟ بولی کیا بتاؤں، لاجواب گھر میں لاجواب شہزادہ آیا ہے۔ اے عبد المطلب ایسا انوکھا بیٹا تو دنیا نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اے شفا دیکھتے بھی کیسے دنیا والے، بنانے والے ہیں دوسرا محمد بنایا ہی نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں اے شفا ذرا مجھے میرے بیٹے کو دکھا دے۔ آواز آئی نہیں عبد المطلب ابھی کسی کو نبیوں کا سردار دکھایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ابھی جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی، میرے پیر زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ اسی وقت اسی مبارک مکہ شریف کے قریب میں ایک پہاڑی کے دامن میں ابو عامر نام کا ایک شخص اپنی لولی لنگڑی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تجلیات رحمت للعالمین میں حضور مجاہد ملت کے خلیفہ لکھتے ہیں لولی لنگڑی کو بچی کو لے کر کے اپنی بیوی اور دیگر بچوں کے ساتھ ابو عامر نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے، اور جیسے حضور کی پیدائش کی پو پھوٹی، حضور کی آمد کا بگل بچا، ابو عامر کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے سامنے جو پتھر رکھے تھے یہ زمین پر اوندھے منہ گرنے لگے، زمین پر اوندھے منہ گرنے پڑ لگے۔ خدا کی قسم اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں، راوی موجود ہیں، کتابوں میں تذکرے موجود ہیں، اس دن دنیا کے ہر پرندے نے ہر پرندے کو مبارکباد دی تھی، اے پرندوں خوش ہو جاؤ آمینہ کا لال آیا ہے۔ ہر جانور نے دوسرے جانور کو مبارکباد، زندہ باد زندہ، خوش ہو جاؤ آمینہ کا لال آیا ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک عجیب سی خوشبو کے جھونکے نے مجھے اپنے قید میں لے لیا۔ میں نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز آسمان کے پاکیزہ درمیان سے نکلنے والے بادل کے ٹکڑے سے آئی ہے، اے زمین والو مبارک ہو، وجہ تخلیق کائنات آ گئے ہیں، مقصود کائنات آ گئے ہیں، مقصد کائنات آ گئے ہیں، دونوں کا جہاں کا مالک آ گیا ہے، اللہ کا محبوب آ گیا ہے، نبیوں کا سردار آ گیا ہے، اے زمین والو مبارک ہو، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ جناب ابو عامر کہتے ہیں جب وہ آواز آئی تو میری بیوی نے کہا اے ابو عامر تو نے آواز سنی؟ تو میں نے کہا ہاں آواز سنی، اس نور کے بادل سے آواز آ رہی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر ذرا پوچھ تو صحیح کہ اس کا نام کیا ہے، ذرا پوچھ تو صحیح کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا او بادل کے ٹکڑے ذرا یہ بتا دے اس کا نام کیا ہے، اگر آپ تک میری آواز پہنچ جائے تو اس مبارک نام کو سن کے سبحان اللہ کہیے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا او بادل کے
نوری ٹکڑے ذرا یہ تو بتا جو آیا ہے شہزادہ اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اسمہ محمد، اس کا نام محمد۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہی سبحان ذات اللہ، امی حلیمہ کے گھر میں گئی تھی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو عامر کہتے ہیں جب میں نے حضور کا نام سنا تو میرا دل مچل گیا، اتنا پیارا نام ہے حضور کا، ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء بتا کے بتاؤ اس سے اچھا بھی کسی کا نام ہے؟ سارے اچھے نام حضور کے سب سے اچھے نام کے صدقے میں ہیں۔ بے شک بے شک، اگر یہ نام نہ ہو تو کوئی نام نہ ہو، پھر کسی کا نام نہ ہو۔ زندہ باد اگر زندہ باد، کسی کا نام ہے تو اس نام کی وجہ سے، بے شک بے شک، ہے کہ نہیں؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد۔ مرحبا، کوئی دقت نہیں آپ کو؟ ذرا بولو بولو سرکار کی آمد۔ آپ کے گھروں میں کوئی بہن بچیوں کی طبیعت علیل ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ بیٹھیں، باتیں آگے بڑھیں گی، جلدی ختم ہو جائیں گی، ہمیں حضور کی آمد کا فیض چاہیے۔ ابو عامر کہتے ہیں جب میں نے حضور کا نام سنا طلب گیا، میں نے کہا اے میری بیوی سنا؟ بیوی نے کہا ہاں اس کا نام محمد ہے۔ کہتے ہیں نام میں اتنی مٹھاس تھی، وہ نام جب اس سے سنا تب بھی اچھا لگا، جب میری بیوی نے کہا تب بھی اچھا لگا۔ کیا کہنا، سبحان کہتے ہیں میرے بغل میں میری لولی لنگڑی میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے اس نام کو سنا نا تو میری لولی لنگڑی بیٹی نے اپنے ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے دنیا بنانے والے، اگر یہ تیرے حبیب کا نام ہے تو اس نام کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما۔ سبحان اللہ،